ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. तमाम तारीफ और तौसीफ हिंदू सना उस अल्लाह पाक जल्ले शानहू के लिए जो खालिक़ कायनात भी है और मालिक शहंशाह भी है। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद हुजूर नबी अकरम शफीअ उम्मम रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम रब के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दाना रसूल मालिक काबिर उम्मम फख्र अरब अजम वाली
کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان سرور لالا روخاں نیر تانبا ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ قتیم دورہ سرسل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر فتحہ رازدار ما اوحا شاہد ما طوا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، اللہ پاک جل شانہ نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا، ضروریات اور حاجات کو بھی خداوند کریم نے پورا فرمایا۔ انسان کی ضروریات اور حاجات دو طرح کی ہے، اس لیے کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک تو اس میں اعضاء ہے، بدن ہے، ہاتھ پاؤں ہے، آنکھ ناک کان ہے، اور دوسری اس سے زیادہ قیمتی چیز جس کی اصل قیمت لگتی ہے وہ انسان کی روح ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو ہم اپنے پیارے کو اٹھا کے قبر کے گڑھے میں پھینک آتے ہیں۔ آنکھ موجود ہے، ہاتھ پاؤں موجود ہے، شکل ہے، صورت ہے، ڈھانچہ آدمی کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، پھر بھی گھر والے روتے ہیں کہ جی ختم ہو گیا۔ ارے جی کیسے ختم ہو گیا؟ کہ جی روح نکل گئی۔ پتہ چلا اصل قیمتی شے روح ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو ہم اپنے پیارے کو پیوند خاک کر دیتے ہیں۔ روح کے بغیر بدن بیکار، جسم بیکار، اعضاء بیکار، ہاتھ پاؤں بیکار، آنکھ ناک کان بیکار، بیکار سمجھتے ہیں تبھی تو قبرستان میں چھوڑ کے آتے ہیں، ورنہ اپنی بیگم صاحبہ کو قبر کے گڑھے میں کون اتارے؟ پیاری والدہ کے چہرے پر مٹی کون ڈالے؟ وہ باپ جس کے کاندھوں پر بیٹھ کر میلے دیکھے اس کو پیوند خاک کون کرے؟ اپنی لخت جگر، اپنی ہمشیرہ کو قبر کے گھڑے میں کون اتارے؟ وہ بیگم، وہ محبوبہ جس کے چہرے پر کبھی گرد کا داغ دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، دھڑا دھڑ مٹی کون ڈالے؟ پتہ چلا انسان کے جسم میں اصل قیمتی چیز جو ہے وہ انسان کی روح ہے۔ جب روح ہوتی ہے، یہ کسی کا ابا ہوتا ہے، یہ کسی کی امی ہوتی ہے، یہ کسی کی ہمشیرہ ہوتی ہے، یہ کسی کا بھائی ہوتا ہے، یہ کسی کا خاوند اور یہ کسی کی گھر والی ہوتی ہے، یہ کسی کا خادم اور نوکر ہوتا ہے، تو یہ کسی کا آقا اور سردار ہوتا ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو انسان کا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جو ایک گھڑی ہے سامنے، اس کے اندر پرزے ہے، ڈیزائن ہے، شکل ہے، صورت ہے، اس کا رنگ بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سیل ہے وہ اس کی روح ہے۔ جب روح اندر ہے یہ اپنا وقت بتاتی ہے، جب اس کا سیل، اس کا پاور، اس کی روح نکال دی جائے تو یہ گھڑی اپنا وقت نہیں بتاتی ہے۔ دو چیزوں سے انسان بنا، ضروریات بھی دو طرح کی ہے، ایک جسم کی ضرورت ہے، ایک روح کی ضرورت ہے۔ جسم کی ضرورت کیا ہے؟ روٹی، وقت پر روٹی نہ ملے تو بھوک ستاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، انتڑیوں میں بل پڑ جاتے ہیں، ٹانگیں کانپنے لگتی ہے۔ پیاس لگے، وقت پر پانی نہ ملے تو پیاس ستاتی ہے۔ سردی کے موسم میں لحاف نہ ملے تو ٹھنڈی تنگ کرتی ہے۔ گرمی کے موسم میں اگر سردی نہ ملے تو گرمی ستاتی ہے۔ یہ ساری انسان کی ضروریات ہے، ہوا ہے، پانی ہے، خوراک ہے، غذا ہے، دکان ہے، مکان ہے، کاروبار ہے، تخت شہنشاہی ہے، یہ ساری انسان کی ضروریات ہے۔ اس سے آسان لفظوں میں سمجھاؤں، ہماری عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے ظرف۔ ظرف کہتے ہیں برتن کو، جو چیز اس برتن کے اندر ڈالی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مظروف۔ قیمت باہر کی نہیں لگتی، قیمت اندر کی لگتی ہے۔ خالی بوتل ہے، اس کی قیمت 8 آنے، میٹھا پانی شربت بھر دیا گیا، قیمت 15 روپے، سرسوں کا تیل بھر دیا گیا، قیمت 20 روپے۔
کسی اعلیٰ قسم کی کیمیائی معجون مرکب سفو بھر دیا گیا، قیمت ہزاروں روپے، اور اگر اسی بوتل میں کستوری بھر دی جائے قیمت لاکھوں کروڑوں روپے۔ قیمت گھٹی بڑی اندر کی چیز سے، باہر سے نہیں۔ کیلے کا اندر والا حصہ کھا کر کیلے کا چھلکا آپ اگر بیچنا چاہو کون خریدتا ہے؟ تربوز کا اندر والا حصہ کھا کر چھلکا بیچنا چاہو کون خریدتا ہے؟ خالی بوتل ہے، کوئی قیمت نہیں، لیکن اگر اس میں خوشبو ہے، عطر ہے، زعفران ہے، چمیلی ہے، رات کی رانی ہے، امبر ہے، کستوری ہے، تو اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں کے حساب سے جا بنتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان کے جسم کی کوئی قیمت نہیں جب تک روح نہ ہو۔ جب روح ہوتی ہے تو یہ رشتے بناتا ہے، ہر آدمی ابا کہہ کے بلاتا ہے، ہر آدمی امی جان کہہ کے بلاتا ہے، ہر آدمی ہمشیرہ کہہ کے بلاتا ہے، ہر آدمی بیٹا بیٹی سمجھ کر پیار کرتا ہے۔ جب روح ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو بیٹا بھی باپ کو میت کہہ کے بلاتا ہے۔ جس طرح جسم میں، اعضاء میں خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کی بھی خوراک ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ روح بھی مردہ ہو جاتی ہے، پلید ہو جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لا یزنی زان فهو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب کوئی آدمی زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، حرام کاری کرتا ہے، اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ ارے او ظالم، او کمینے، تجھے تو شرم نہ آئی، مجھے تو غیرت آتی ہے تیرے پاس کھڑے ہوتے ہوئے۔ ولا يسرق سارق فهو مؤمن، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی آدمی چوری کرتا ہے اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی ذلیل کھانا کھاتا ہے اس کی روح مردہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ روح کی ضرورت کیا ہے؟ سجدے۔ روح کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ روح کی ضرورت کیا ہے؟ اعمال کی پابندی، نماز کی مواظبت۔ روح کی ضرورت کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت۔ روح کی ضرورت کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود کی تسبیح۔ روح کی ضرورت کیا ہے؟ راتوں کو اٹھنا، دنیا سوئی ہوئی ہو مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ استغفار کرنا، یہ روح کی ضرورت ہے۔ روح کی ضرورت کیا ہے؟ اپنی نیتوں کا صاف اور صحیح ہونا۔ جس زمانے میں لوگوں کی نیتیں صاف ہوا کرتی تھی، سارے معاملات میں خیر ہوا کرتی تھی، آج ہمارے معاشرے میں، سماج میں، عوام، حکام، مرد عورت، امیر غریب، چھوٹے بڑے، نیتوں میں بدماشی آئی، نیتوں میں فساد آیا، اللہ نے اعمال میں سے نورانیت کو چھین لیا۔ نماز ہم پڑھنے آتے، نیت ہماری ٹھیک نہیں، جسم مسجد میں ہوتا ہے، روح کہیں اور بھٹکتی ہے، قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، نیت ہماری ٹھیک نہیں۔ ظلم یہ ہو گیا کہ ان چیزوں کو ہم نے ہمارے دلوں میں جگہ نہ دی۔ اس اللہ پاک جل شانہ کا قرآن کہتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں، زمین میں، ہوا میں، خشکی میں، گھروں میں، ارے ہمارے محلوں میں فساد مچ گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ارے آؤ میں تمہیں بتلاؤں کیوں مچا، بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جتنے بھی فتنے، یہ جتنے بھی جھگڑے، یہ جتنی بھی لا علاج بیماریاں، یہ جتنی بھی کاروبار کی تنگیاں، یہ جتنی بھی بیماریاں، یہ جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں، یہ تیرے اعمال کی کرتوت ہیں۔ میرا رب کسی پہ ظلم کرنے کو تیار نہیں، رحیم ہے، ظالم نہیں، کریم ہے، متشدد نہیں۔ میرے رب نے فرمایا، مجھے میری کبریائی کی قسم، ارے او میرے بندے، میں تیرے سارے گناہوں کو دیکھتا ہوں۔ کبھی تیری حرکتیں میں نے کبھی تیری بیوی کو نہ بتائی، بیوی کی حرکتیں کبھی میں نے خادم کو نہ بتائی، ماں باپ کی حرکتیں کبھی میں نے اولاد کو نہ بتائی، اولاد کی حرکتیں
حرکتیں کبھی میں نے ماں باپ کو نہ بتائی، ساری تیرے گناہوں کو میں دیکھتا ہوں، سارے معاملات کا بننا بگڑنا وہ میرے بندے تیری نیت پر ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں، زماں میں، ہوا میں، خشکی میں، اپنوں میں، پرایوں میں فساد مچ گیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے کیوں مچا؟ بما کسبت ایدی الناس، تیرا سود کھانا، تیرا جھوٹ بولنا، چوک پر کھڑے رہ کر نظروں کو آوارہ کرنا، ساری ساری رات ننگا ناچ دیکھنا، مالدار ہو کر غریب کو فیصد پر پیسہ دینا، یہ سارے اعمال نیتوں کی بربادی، اعمال کی بدمعاشی، جس سے سارا معاشرہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ الہی اگر آخرت میں سزا دینی تھی، یہاں سزا کیسی آ گئی؟ لیذیقہم، ارے او میرے بندے، یہ تھوڑے تھوڑے جھٹکے میں تجھے اس لیے دیا کرتا ہوں شاید تو سنبھل جائے، شاید تجھے خیرت آ جائے، شاید تو میرے دروازے پر آ جائے، شاید تو میری دہلیز پر آ جائے، رات کو آ جائے، دن کو آ جائے، شاید ارے وہ میرے بندے جب بھی تجھے میرا خوف آئے، میرے قہر سے تو ڈرے، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، جب بھی تیرا دل کرے میرے دروازے پر آ، توبہ کرنا تیرا کام ہے، دریائے کرم کے گھوٹے میں معاف کر دینا میرا کام ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس وقت بھی تیرا دل کرے ارے کہیں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، کہیں کرایہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس سفارش کرانے کی ضرورت نہیں، ارے او میرے بندے کوٹھڑی میں پڑے پڑے، گھر میں بیٹھے بیٹھے تو مجھے یاد کر، زبان تیری ہو، رب کا نام ہو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مجھے ایک دفعہ پکار کے دیکھ، کسی سے ایک دفعہ لڑ پڑیں گے، تم صلح کرنے جاؤ گے وہ لاٹھی اٹھائے گا، ارے تو وہی ہے جس نے میرے سامنے یوں بکواس کی تھی، چل یہاں سے دھکا دیتے تائے پڑے ہو جا۔ ارے او میرے بندے، میرا رب کہتا ہے اگر تو میرے دروازے پر آ جائے، اگر میں تجھے دھکا دے دوں تجھے سینے سے کون لگائے گا؟ ماں تجھے دھکا دے سکتی ہے، باپ تجھے جائیداد سے محروم کر سکتا ہے، بیوی تیری روٹ کی چلی جا سکتی ہے، اولاد تیری نافرمان بن سکتی ہے، ارے او میرے بندے، تو میرا بندہ، میں تیرا خدا، تو میرے دروازے پر آئے تجھے کیسے دھکا دوں؟ قرآن کریم کا 8واں پارہ، 2 رکوع، شیطان نے قسم کھائی تھی میں تیرے بندے کو تجھ تک پہنچنے نہیں دوں گا، آگے جاؤں گا، پیچھے جاؤں گا، دائیں جاؤں گا، بائیں جاؤں گا، ہر سمت میرا پہرا ہوگا، میں تیرے بندے کو پھسلاؤں گا، بہکاؤں گا، ناشکرا بنا کر چھوڑوں گا، یہ رب تیرے جلال کی قسم تیرا بندہ تجھ تک پہنچ نہیں پائے گا۔ اسی پارے کے اسی رکوع کی اگلی آیت میں میرے رب نے قسم کھائی، ظالم ساری زندگی بدمعاشی کرا، ساری زندگی گناہ کرا، اگر ایک دفعہ سچا پکا ہو کر میرے دروازے پر آ گیا، سجدہ کر لیا، سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھ لی، ماتھا اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، معافی لکھنے میں کوئی دیر نہیں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی، ابن آدم اتنے گناہ کر آسمان کی چھت کو لگا، ایک دفعہ کہ اللہ میری توبہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ساری رات دودھ کے سامنے زلیخا کہتی ہے یا صنمی یا صنمی، مجھے بچھڑا یوسف ملا دے، ساری رات چہرے پہ جھریاں آ گئی، بالوں میں سفیدی آ گئی، اعضاء مزمحل ہو گئے، ایک رات آخری پہر تھا، زبان بل کھا گئی، نیند کا جھٹکا لگا، زبان بل کھا گئی، یا صنمی کی جگہ یا صمدی نکل گیا، اے میرے رب مجھے بچھڑا یوسف ملا دے۔ فوراً میرے رب کا حکم آیا، جبرائیل جاؤ یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دو۔ کہاں الہی؟
تو بے ساختہ نکل گیا ہے، بولنا چاہ رہی تھی صنم ہی سمجھ ہی نکل گیا ہے. کہا اگر کہ اس نے غلطی سے کہہ دیا ہے، آج تک بت کو بلا پکارتی تھی لیکن اس نے تو بچھڑا ہوا یوسف نہیں ملا، اگر میں بھی نہ ملا ہوں تو بت اور خدا میں فرق کیا رہ گیا. وہ ایک بابا جی تھے نا، چوراہے پر کھڑے رو رہے تھے. کسی گزرنے والے نے کہا بابا جی کیوں رو رہے ہو؟ کہا دیکھو نہیں یہاں معاشرے میں سماج میں کتنی بدمعاشی پھیلی ہوئی، یہ لوگ کتنے گناہ کرتے، میرا آج پروگرام تھا کہ ان کے اور رب کی صلح کراؤں. کہاں پھر کیا ہوا؟ کہاں یہ مانتے ہیں، یہ وہ مانتا ہے، یہ نہیں مانتے. وہ کہتا ہے لے آ میرے دروازے پر، ایک آنسو نکلے گا سارے گناہ دھو ڈالوں گا. لیکن یہ اتنے نکمے ہیں، سود چھوڑتے ہی نہیں، زنا چھوڑتے ہی نہیں، لوٹ کھسوٹ غیبت چگلی چھوڑتے ہی نہیں. میں کہتا ہوں بھائی آ جاؤ اس دروازے پر، یہ میری سنتے ہی نہیں. اگلے دن وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے، وہی آدمی گزر رہا ہے. کہا بابا تو نے عجیب تماشا بنا کے رکھا ہے، تو بازاروں میں بھی روتا ہے، یہاں قبرستان میں بھی روتا ہے، آج کیا ہوا؟ کہا آج میرا پروگرام تھا کہ ان قبرستان والوں کے رب کی صلح کراؤں. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا آج یہ مانتے وہ نہیں مانتا ہے. قبل اس کے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے، ہم روٹھے ہوئے رب کو منا دے. جانا تو ہے ہی ہمیں. بہت سارے لوگ ملیں گے جو موت کا انکار کریں گے، ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا. بہت سارے لوگ ملیں گے جو خدا کا انکار کریں گے، ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا. یہ تو اپنا منوا ہی لیتی ہے. کل قبر میں منہ چھپا چھپا کر جائیں گے، کفن میں منہ چھپا چھپا کر جائیں گے. اس سے پہلے میرے رب کا در کھلا ہوا ہے. میرے بندے، مسجد نبوی کے صحن میں ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا. انداز دعا یہ تھا، یا اللہ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. مالک میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی میری جھولی بھرنے والا ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بلایا، کہا جاؤ یہ جو کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کر بشارت دے دو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. دنیا کے بکھیڑوں نے تجھے مجھ سے کتنا دور کر دیا، ارے مجھ سے کتنا غافل ہو گیا. کسی باپ کا اگر بیٹا گم ہو جائے وہ اشتہار چھپواتا ہے، وہ تو نالائق نافرمان کہیں ہوٹل میں پلیٹ دھو کر اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں دکھوں کی ماری ہوئی ممتا بے قرار ہے. باپ کی زندگی اجیرن ہو گئی، نیند نہیں آتی، وہ اشتہار چھپواتا ہے میرا فلانا بیٹا گم ہو گیا ہے، چلنے پھرنے کا اس کا اسٹائل یہ ہے، اور اس فلانے رنگ کا شرٹ پہنا ہے، فلانے رنگ کی اس نے پینٹ پہنی ہے، اور وہ کتنے سال کا ہے، اس کا قد اتنا ہے. جس کو بھی ملے اس نمبر پر فون کرے، اور نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر یہ میرا بچہ خود پڑھ لے تو خود گھر آئے دے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. جب بھی میں اس پوسٹر کو پڑھتا ہوں میری نظر فوراً قرآن کی اس آیت پر آتی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. میرے بندے تو کہاں چلا گیا؟ آ جا واپس، تیرا رب تجھے کچھ نہیں کہے گا. دنیا والا دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی. مانگو دنیا والوں سے ناراض ہو جاتے، یہ وہ ڈر ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں. سارا دار و مدار نیتوں پر ہے. گرد و غبار پڑا ہوا ہے، بھوک، کینہ، عداوت، دشمنی، لالچ، کپٹ، حسد بیماریوں کا مرکز بنا ہوا ہے. نیتوں کو درست کرو. مفسر کبیر علامہ فخر الدین رازی نے جو تفسیر لکھی ہے اس میں انہوں نے سورۃ الفاتحہ میں جو واقعہ لکھا ہے مالک یوم الدین آیت کے تحت، میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چلے ہماری نیتوں کا اثر کہاں تک پہنچتا ہے. نوشیروہ بادشاہ اپنے علاقے کا بہت مشہور بادشاہ تھا. سپاہیوں کے ساتھ جا رہا تھا، بیابان، سنسان، گھنے درخت، جنگل کا راستہ. سپاہیوں سے وہ بادشاہ بچھڑ گیا. گرمی کا موسم ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، پسینہ بہ رہا ہے، پیاس ستا رہی ہے. ساتھیوں سے بچھڑ چکا ہے، پانی پاس نہیں. چلتے چلتے گرتے پڑتے ایک آبادی میں آیا، وہ ٹھنڈا سانس لیا، پھر ایک باغ میں جا نکلا. باغ بھی تھا اناروں کا. ایک نوجوان لڑکا وہاں بیٹھا ہوا تھا، اسے کیا پتا کہ یہ بادشاہ ہے، نہیں اس نے بتلایا کہ میں بادشاہ ہوں. وہ بادشاہ جا کر کہنے لگا بھائی بڑا دور دراز سفر طے کر کے آیا ہوں، مسافر ہوں، پردیسی ہوں،
کوئی تیرے پاس اگر میٹھی چیز پلانے کی ہے تو مجھے پلا دے. تو اس نے وہ انار کا جو درخت تھا اسی پیڑ سے ایک دانہ توڑا, اس کا رس نکالا, پورا گلاس بھر گیا, بادشاہ کے سامنے پیش کیا. اب جو پیا ہے نا, اتنا میٹھا, اتنا خوش ذائقہ, اتنا مزیدار, بادشاہ کی نیت میں فساد آیا. آج تک کبھی ایسے انار نہیں کھائے, آج تک اتنا لذیذ رس نہیں پیا. کمال ہے, ہم بادشاہ ہو کے روکھے سوکھے کھائے اور یہ دیہاتی ہو کر ایسے انار کھائے. میں تو بادشاہ ہوں, ابھی جاؤں گا دربار میں, حکم کروں گا اور یہ پوری پراپرٹی ہم نے اپنے قبضے میں لے لوں گا. ظلم کا ارادہ کیا. دوپہر کاٹی, پھر اس سے اسی سے کہا بھائی چل اب تو واپسی کا ارادہ لگتا ہے, ایک گلاس ایسا اور پلا دے. اس نوجوان نے اسی درخت کی اسی ٹہنی سے ایک دوسرا دانہ توڑا, اب کی بار رس نکالا. رس پہلے انار کی بنسبت 8واں حصہ رس نکلا. اب جو پیا ہے نا, خوشبو بھی خراب, لذت بھی خراب, ذائقہ بھی نہیں. اور کہنے لگا بادشاہ بھائی دوسرا رس مانگ لیا تو غلط پیڑ کا توڑ کے لا کے دے دیا. پہلا تو لگتا ہے تو نے اسپیشل درخت لگا کے رکھا ہے, دوسرا مانگا سوکھے پیڑ کا لا کے دے دیا. کہا بادشاہ, کہا مسافر جی خدا کی قسم درخت اور پیڑ تو کیا, میں نے تو ٹہنی بھی نہیں بدلی. جو پہلا دانہ جس ٹہنی شاخ سے توڑا تھا وہی دوسرا دانہ اسی ٹہنی سے توڑ کے لایا ہوں. ٹہنی وہی ہے, شاخ وہی ہے, درخت وہی ہے, پیڑ وہی ہے, میرا توڑنے نچوڑنے والا ہاتھ وہی ہے, گلاس وہی ہے, برتن وہی ہے. وہ کہنے لگا بادشاہ نوشیروان, اچھا پیڑ وہی ہے, درخت وہی ہے, تیرا ہاتھ نچوڑنے والا ہاتھ وہی ہے, برتن گلاس وہی ہے, خوشبو بھی, لذت بھی, ذائقہ بھی, مزہ بھی, اتنی ساری چیزوں کا بیڑا کیوں کر غرق ہو گیا. وہ باغ کے مالک کا نوجوان کہنے لگا مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کر لیا. کہاں رہتا ہے تمہارا بادشاہ؟ فلاں شہر میں رہتا ہے. اور وہاں بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا. کہاں اگلی بات سناؤ, آپ کے جگر پھٹ جائیں گے. کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا میں نے سنا ہے کہ جب کسی ملک کا بادشاہ ظلم کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ درختوں سے پھلوں سے مٹھاس کو چھین لیتا ہے. نوشیروان بادشاہ اللہ کے حضور میں رونے لگ گیا. الہی ابھی تو میں نے صرف ظلم کا ارادہ کیا تھا, ابھی تو میں نے ظلم کیا نہیں. ظلم کا دھواں اتنا شدید دھواں لگتا ہے, درخت کا رنگ بھی جل گیا, خوشبو بھی جل گئی, لذت بھی جل گئی. مالک اگر میں یہ ظلم کر بیٹھوں گا تو مخلوق کا کیا بنے گا؟ ایک پیسہ اگر کسی کا ناحق دبا لیا, ایک پیسہ 500 باجماعت نماز لے لی جائے گی. ہے کیا پلے, آتے ہی نہیں مسجد میں, 700 کہاں سے لائیں گے؟ ایک آدمی بے گناہ قتل کیا گیا, اس کے قتل پر ساری دنیا جمع تھی. مشکات شریف کی روایت میرے نبی کا فرمان ہے, اس ایک کے بدلے میں اللہ سب کو جہنم میں پھینک دے گا. ابراہیم بن ادہم بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, نالی کے پاس بیٹھے ہوئے تیرتا تیرتا ایک سیب کا دانہ آیا, وہ کھا لیا. کھاتے تو کھا لیا, پھر انہیں احساس ہوا یہ مال میرا نہیں تھا, غیر کا مال اجازت کے بغیر چبا لیا. جہاں سے پانی آتا تھا وہ ایک باغ تھا, اندر چلے گئے. ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, پوچھا یہ باغ کس کا ہے؟ کہاں میری پراپرٹی ہے. کہا میں نے تیرے پوچھے بغیر ایک دانہ کھایا ہے سیب کا, معذرت کرنے آیا ہوں. کہا یہ صرف میری اکیلی کی پراپرٹی نہیں ہے, میری اور بادشاہ کے مابین مشترک ہے. کہا میں اپنا حق معاف کر سکتی ہوں, بادشاہ کا حق معاف کرنے کا مجھے اختیار نہیں ہے. کہاں رہتا ہے تیرا بادشاہ؟ کہاں شہر بلخ میں. ابراہیم بن ادہم آدھا سیب معاف کروانے کے لیے 1400 کلومیٹر کا سفر کیا. نسل قبرستان کی زمین نہیں چھوڑتی. عمرہ اور حج کے ٹور پر لاکھوں پیسے لے کر لوگ بھاگ جاتے. حرام پیسہ پیٹ میں نہ جائے آگ لگی رہتی ہے, نیند نہیں آتی جب تک حرام لقمہ نہ چبائے. دو چیزیں معاشرے میں ایسی ہے جس نے بیڑا غرق کر دیا, ایک حرام خوری اور ایک حرام کاری. وہب بن منبہ بہت بڑے بزرگ گزرے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, وہ فرماتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا. کہا بھائی کیا ہوا, تیرا کیا معاملہ رہا؟ ما فعل اللہ بک, اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے مجھے بخش دیا.
لیکن ایک لکڑی کا ٹنکا اس کے مالک کو پوچھے بغیر میں نے دانتوں میں خلال کیا تھا، یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا، معافی کروانی رہ گئی تھی، اب تک جنت سے روک لیا گیا۔ ایک لکڑی کا ٹنکا، یہاں جھاپا بازار کے پاس سے وہ گنے کی ٹرالی تو گزر کے دیکھے، قرض کے نام پر ہزاروں پیسے لوگ ہڑپ کر جاتے۔ ایک لکڑی کا ٹنکا مالک کو پوچھے بغیر دانتوں میں خلال کیا تھا، یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا، معافی کروانی رہ گئی تھی، اب تک جنت سے روک لیا گیا۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی تنبیہ المغترین میں لکھتے ہیں، ایک آدمی بڑا نیک پارسا تھا، اس کا انتقال ہوا، وہ کسی کو خواب میں ملا تو اس نے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے مجھے بخش دیا، لیکن میرا حساب ہوا، اور اس دن کے معاملے میں بھی میری پوچھ گچھ ہوئی کہ ایک دن میں روزے سے تھا، اپنے تنساری دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، افطار کا وقت ہوا، گیہوں کی بوری میں سے میں نے ایک گیہوں کا دانہ اٹھایا، دانتوں تلے اس کو توڑا، چبانا چاہ رہا تھا، مجھے احساس ہوا یہ میری پراپرٹی نہیں ہے، میں نے ٹوٹا ہوا دانہ واپس رکھ دیا، اس پرائے گیہوں کے ٹوٹے ہوئے دانے کے نقصان کے بقدر اللہ نے میرے نام عمل سے نیکیاں لے لی۔ مذاق نہیں ہے، تماشا نہ بناؤ شریعت کو۔ 6666 قرآن کی آیتیں، 5 لاکھ احادیث کا ذخیرہ ہے، وہی قرآن ہے جو بلال حبشی کے پاس تھا، وہی قرآن ہے جو عمار ابن یاسر کے پاس تھا، وہی شریعت ہے جو عثمان ابن عفان کے پاس تھی، وہی نبی کے فرامین ہے جو شیر خدا علی مرتضیٰ کے پاس تھی، پھر ہمارے اور ان کے بیچ میں اتنا فاصلہ کہاں سے آ گیا؟ نوشیروہ عادل بادشاہ اللہ کے حضور میں رویا، الہی آئندہ کبھی ایسا عزم نہ کروں گا، آئندہ کبھی ایسے دل میں بات لاؤں گا نہیں، کبھی نیت میں ایسی بات نہ لاؤں گا، الہی مجھے معافی عطا فرما۔ روئے، گر گرائے۔ اس اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ظلم نہ کرو، انصاف کیا کرو، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو، اپنے ہاتھ کو ظلم سے بچاؤ۔ ہم سمجھتے ہم ظلم نہیں کرتے، جیسے سارے جملے بغدادی بنے ہوئے، ٹرین میں سفر کر رہے، بس میں سفر ہو رہا ہے، 3 آدمیوں کی سیٹ ہے، ایک چوڑا ہو کے بیٹھ گیا، دوسرا سکڑ کے بیٹھا ہے، تیسرا اس پوزیشن میں ابھی بیٹھے گا ابھی گرے گا۔ 1 گھنٹے تک آپ کا ان کے ساتھ سفر ہوا، 1 گھنٹے کا اس کا بیٹھنے کا حق مارا، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ایک آدمی تھا، وہ اس کو قتل کر دیا گیا، اس کا قتل کا مقدمہ عدالت میں چلا اور ایک ایسا آدمی پکڑا گیا جو دراصل قاتل نہیں تھا، مقدمہ چلتا رہا، قاضی نے فیصلہ کر دیا اس کو کل پھانسی دی جائے گی۔ وہ رات کو اٹھا، اللہ کے سامنے اس نے جھولی چلائی، کہا مالک میرا بے گناہ ہونا ساری دنیا سے اوجھل ہو سکتا ہے، چھپا ہوا ہو سکتا ہے، تو جانتا ہے، آنکھوں کے اشاروں کو جانتا ہے، دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے، میں نے تو قتل نہیں کیا، میری کل پھانسی لگنے والی ہے۔ رات کو سویا، ایک آدمی خواب میں ملا، کہا فلاں دن تو کسی نالی پر بیٹھا ہوا تھا دریا کے کنارے، ایک کیڑا تیرتے تیرتے آیا، تو نے واپس دھکا دے دیا، ایک کیڑا، وہی کیڑا واپس آیا، تو نے واپس دھکا دے دیا، وہ واپس آیا، تو نے واپس دھکا دے دیا، حتیٰ کہ تو نے اسے کنارے پر نہ آنے دیا، وہ مر گیا، کیا وہ میری مخلوق نہ تھی؟ قاتل تو ہے، مثل دوسری ہے، ٹھکانہ دوسرا ہے، وہ میری گنگی مخلوق کیڑا میں نے بنایا، میری اس کی موت زندگی کا فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا، جب تک وہ ڈوبا نہیں تو نے چین کا سانس نہ لیا، کیا وہ میری مخلوق نہ تھی؟ اور اتنے یقین سے کہتے ہیں جنت سے آئے جنت میں چلے جائیں گے، کسی کے باپ کی جاگیر ہے؟ جنت اتنی سستی ہوتی بلال حبشی کی چمڑی نہ ادھیڑی جاتی، جنت اتنی سستی ہوتی سمیہ کو برچھا مار کے چھلنی نہ کر دیا جاتا، یہ جنت اتنی سستی ہوتی ہزاروں صحابہ کے کیمے نہ ہوتے، میرے نبی کو لہو لہان نہ کیا جاتا، 72 لاشیں پڑی ہے احد کے میدان میں، خدا کی قسم حسین نے کربلا کے میدان میں جو خون بہایا ہے، ایک خون کے قطرے کا حساب مجھ سے اور آپ سے مانگ لیا، دامن میں ایک نیکی نہیں ہے، کیا پیش کریں گے؟
جہاں دیکھو ظلم ظلم. نوشیروہ بادشاہ ہم کو تو رونے کی بھی توفیق نہیں, دل اتنا سخت. دیر کا داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا راتوں کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے رویا کرو. کسی مرید نے کہا حضرت رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے, کہا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو. کتنے تنگ دل ہو گئے ہو. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کر رہے, جب پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا, اتنا روئے دھڑی مبارک تر ہو گئی, آنسو کے کچھ قطرے. وہاں سے ایک آدمی گزر رہا تھا, اس کی پگڑی کو جا لگے. اس نے آواز لگائی کہ کون ہے جس نے میری پگڑی پلید کر دی؟ خواجہ حسن بصری فرمانے لگے یہ خواجہ حسن بصری کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کا پانی ہے. کہاں اتنا رونا کیوں آ گیا؟ کیا اللہ کے قہر سے رویا ہوں. وہ بھی قدردان آدمی تھا. گھر گیا, اپنی بیٹی کو بلایا, کہا یہ پگڑی الماری میں رکھ, میرا انتقال ہو جائے میرے کفن میں یہ پگڑی رکھ دینا. کہا ابا جان کیوں؟ کہا تو جانتی ہے آج تک مجھے نہ کبھی ایسا رونا آیا نہ کبھی ایسا رویا ہوں. تو نہیں جانتی یہ خواجہ حسن بصری کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کی پگڑی ہے. کل اللہ کی عدالت میں میری پیشی ہوگی, میرا رب پوچھے گا بتا دنیا سے کیا لایا ہے, میں کہہ دوں گا کچھ نہیں, خواجہ حسن بصری کی آنسو والی پگڑی لایا ہوں. ابن عباس کی رو رو کے آنکھیں ضائع ہو گئی. امام زین العابدین رات دن رویا کرتے تھے, ہمیں نہیں آتا رونا. نوشیروہ عادل بادشاہ رویا, الہی آئندہ ایسا ظلم کا ارادہ نہیں کروں گا. شام ہوئی, اسی باغ کے نوجوان سے کہا بھائی چل ایک گلاس اور پلا دے, تو بڑا چھکھلاک والا ہے, 2 گلاس پلائے, ایک گلاس اور دہی پلا دے. اس نے اسی درخت کی ٹہنی سے تیسرا انار توڑا, رس نکالا. اب کی بار جو رس نکلا ہے پہلے انار کی بنسبت زیادہ رس نکلا. اب جو پیا ہے نا خوشبو بھی اعلیٰ, لذت بھی اعلیٰ, رنگ بھی بڑا اچھا. پوچھا اب تو ضرور تو کوئی اچھے پیڑ کا توڑ کے لایا ہے, اسپیشل درخت لگا کے رکھا ہے. کہا نہیں مسافر جی, اب تک تو میں نے ٹہنی بھی نہیں بدلی. کہا اچھا پھر ٹہنی نہیں بدلی, شاخ نہیں بدلی, توڑنے نچوڑنے والا ہاتھ وہی ہے, تو پھر اتنی تبدیلی کیوں ہوتی ہے؟ وہ باغ کے مالک کا نوجوان کہنے لگا مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کرنے سے توبہ کر لی. ہماری نیتوں کا اثر وہاں تک پہنچتا ہے, شاخوں تک, جڑوں تک, درختوں تک, پیڑوں تک پہنچتا ہے. سارا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت درست کرے, صدقہ دو, نیت درست رکھو, نماز کے لیے اور نیت درست رکھو. ہر کام جس میں خلوص ہونا چاہے, رب کی رضا مقصد ہونی چاہیے. اگر خلوص نہیں ہے عمل میں تو لفظ کے اندر تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ دکھائیں گے لیکن من میں اترنے کا فن نہیں جان سکتے. نیت کرو انشاءاللہ جو عمل کریں گے عمل کے پیچھے ہماری نیت ہوگی صرف اللہ کی رضا. اللہ کی رضا کے لیے کرو, وہی کام کرو جس سے اللہ خوش ہوتا ہو. چھوڑ دو وہ سارے کام جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہو. وہی کام کرو جس کا کرنے کا میرے نبی نے حکم دیا ہے. چھوڑ دو وہ سارے راستے جس پر میرے نبی نے قدغن لگائی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوح و قلم تیرے ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں تو محمد کا دامن تھام لے اگر تو پھر یہ لوح بھی یہ قلم بھی اللہ تیرے ہاتھ میں پکڑا دے گا. تیرے تقدیر کے فیصلے عرش پر نہیں ہوں گے. اللہ بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کس میں ہے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا گزرتو ہی قصہ مختصر. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.